الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. صدق اللہ العظیم. ما قبل کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے توحید اور وحدانیت کو ذکر کیا تھا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کر دیا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، چاند اور سورج کو ڈیوٹی پر لگا دیا، ہر چیز کو ایک مقررہ دائرے کے اندر کام کرنے کے پہ لگا دیا، جس نے زمین کو بچھا کر اس کو پہاڑوں سے گاڑ دیا، ان پہاڑوں سے پانی کو نکال کر کائنات کے اندر سب کو پلانے کے لائق بنا دیا، جس نے تمام پھلوں کے دو دو جوڑے بنا کر انسانوں کو عنایت کر دیے، آرام اور راحت کے لیے دن کو رات کی تاریکی سے ڈھانک دیا. ایسی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت منکرین اور کفار عرب کے 3 اشکالات کے جواب دے رہے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یوں کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو فلاح یاب ہو جاؤ گے،
ان 360 کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے شیدائی بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں کے اندر زلزلہ آ گیا، ان کے اندر بے چینیاں بڑھ گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 360 معبودوں کے مقابلے کے اندر ایک اللہ کا مذہب، ایک اللہ کا نظریہ قائم کیا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ان لوگوں نے قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا، رات کو محمد کتابوں کو، قصے کو گھڑ لیتا ہے اور صبح کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے چیلنج کر دیا کہ تم قرآن کریم جیسی 10 سورتیں، 10 آیتیں یا ایک آیت بنا کر کے دکھلا دو، لیکن آج تک کوئی دنیا کے اندر اس کو بنا کر کے نہیں دکھا سکا۔ اور مسلمانوں کا یقین اور عقیدہ ہے کہ قیامت تک پوری دنیا مل کر کے بھی کوشش کر لے، لیکن قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کر کے نہیں دکھا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ لوگ اگر مخالفت کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں لوٹ کر کے آخرت کے اندر جانا ہے، دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنی ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت کے اندر پہنچنا ہے یا جہنم کے اندر پہنچنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو آخرت کے اندر آپ کو جنت، اور اگر برے اعمال کیے تو آپ کو جہنم کی طرف جانا پڑے گا، وہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے یوں کہا، اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے ہم؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے زمین کے اندر سارے میں پھیل جائیں گے، اگر پانی میں مر گئے تو پانی سمندر کتنا ہے، سارے میں ہمارے ذرات، اگر ہمیں جلا دیا گیا تو ہماری راکھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دیا پوری کائنات کے اندر، اور اگر زمین کے اندر دفن کر دیا تو وہاں ذرات سارے کے سارے زمین پہ پھیل جائیں گے، اللہ رب العزت آخرت کے اندر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ان لوگوں نے تعجب کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جو آپ نے کہا بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، مرنے کے بعد میں آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں ہیں، ہمارے زمین کے اندر ہمیں پھیلا دیا، تو ہم جو ہے زمین کے اندر پہنچ گئے، کیڑے مکوڑے کھا کر کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، پوری کائنات کے اندر ہمارے بدن کے ذرات پھیل جاتے ہیں، اگر پانی کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا تو مچھلیاں اور دیگر چیزیں ہمیں کھا کر کے پورے سمندر کے اندر لے جاتی ہیں، اگر ہمیں جلا کر کے ہواؤں کے اندر پانی کے اندر ڈال دیا تو ذرات ساری جگہ پھیل گئے، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسا کہا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے، کیسی عجیب بات، جو آدمی پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے دوسری مرتبہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ آرٹ کا طالب علم جو سینری بناتا ہے، جو آرٹ کرتا ہے، کلا کو اس پہ دکھلاتا ہے، پہلی مرتبہ اگر کوئی نقشہ بناتا ہے تو اسے وقت لگتا ہے۔ آپ انجینئر کے پاس جائیں، مکان کا نقشہ بنوائیں تو پہلی مرتبہ میں اسے بڑی دقت ہوگی،
کہاں کیسے دینا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ بن گیا پھاڑ کے پھینک دو، دوسری مرتبہ بنانا بالکل آسان ہوتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اس کا کہاں پر توازن رکھنا ہے، کہاں سے بڑا کرنا ہے، کہاں سے چھوٹا کرنا ہے۔ تو جب دنیا کا ایک آرٹسٹ، دنیا کا ایک انجینئر، دنیا کا ایک نقشہ بنانے والا ایک مرتبہ بنانے کے بعد میں دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے، تو احکم الحاکمین نے تمام انسانوں کو بنایا ہے۔ ایک مرتبہ جب وجود دے دیا ہے تو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بنانے کے اندر کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن دوسری مرتبہ کیسے بنائیں گے؟ انہیں تعجب ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے کہ اگر تم زمین کے اندر، خاک کے اندر مل کے پورے جہان کے اندر بھی پھیل جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اگر سارے میں بھی پھیلا دیا، جب جمع کرنا چاہے گا لمحوں کے اندر جمع کر دے گا۔ اور کیسے؟ آپ ہندوستان کے اندر شہر میرٹھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حج کر کے آتے ہیں تو کھجور لا کے دے رہا ہے، کہاں کی آئی؟ مدینہ منورہ کی۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بدن تیار ہو رہا ہے غذا کھا کر کے مدینہ منورہ کی کھجور۔ جابر بھائی ملیشیا گئے 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، وہاں سے وہ لے کر کے آئے ہیں کشمش، وہ لا کر کے آپ کو نذرانے کے طور پر دے رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرٹھ کے اندر، لیکن کشمش آپ کو ملیشیا کی مل رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز آپ یہاں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں وہ ہے۔ آپ افریقہ کی چیز یہاں لے لو، امریکہ کی چیز یہاں لے لو، سعودی کی چیز یہاں لے لو، اور وہ آپ کھاتے ہیں، آپ کا بدن تیار ہو رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپ بیمار ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو ساری دوائیں آپ کی میرٹھ کی نہیں ہیں، ساری دوائیں آپ کے ہندوستان کی نہیں ہے۔ کبھی چائنا کی آپ کو ملے گی، کبھی جاپان کی آپ کو ملے گی، کبھی سعودی کی ملے گی، کبھی تائیوان کی ملے گی، ان تمام سے آپ کا بدن تیار ہو رہا ہے۔ تو آپ کے بدن کے اندر اللہ رب العزت نے پورے جہان کی چیزوں کو جمع کر دیا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ اگر تھوڑی دیر کو انسان سوچ لے تو بعد سے بادل موت کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن وہ تعجب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیسی عجیب بات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تعجب کی بات چاہتے ہو تو ان لوگوں کا قول کتنا تعجب اور مزہ کا خیز ہے کہ جو کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، گر سڑ جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، جو اپنے رب سے ناراض رہتے ہیں، جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی سزا جو ہے ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیا جائے گا، ایسا توق ڈالا جائے گا کہ گھسیٹ کر کے ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا باعث بادل موت کا جس نے انکار کر دیا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ آپ بچپن کے اندر ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو ایمان مفصل کے اندر بھی یہی ہے، من قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہر اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر بھی ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ زندگی کے اندر ایمان لانا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ۔ دوسرا شبہ اور دوسرا جو اعتراض کیا کرتے تھے اس کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ جو لوگ وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ توحید کے منکر ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں، تو ان سے بتا دیجئے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ نے سابقہ کے واقعات کے اندر دیکھا کہ وہ لوگ مگن تھے دنیا کی چیزوں کے اندر، اللہ کا عذاب آ گیا کس وقت کے اندر؟ قرآن کریم کہتا ہے بیاتن او ہم قائلون، رات کو جب سوئیں آرام کرنے کے لیے تو سوتے کے سوتے رہ گئے، پوری بستی ہلاک ہو گئی، یا دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد میں قیلولہ کرنے کے لیے بستر پر لیٹے تو لیٹے کے لیٹے ہی رہ گئے، ہلاک ہو گئے۔
زمین کے اندر دھسایا تو دھستے ہی چلے گئے، آسمان سے بارش آگ کی برسا دی، اولے کی برسا دی، یا آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، ہلاک کر دیا۔ یہ تمام کی تمام ان کو معلوم ہے۔ تو اگر یہ جلدی مچا رہے ہیں تو کیا ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم نے توحید کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، اللہ کا عذاب تمہیں آ کر کے آن لے گا، گھیر لے گا۔ تو یہ لوگ یوں کہا کرتے تھے، عجیب بات ہے، ہم اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور محمد ہمیں ڈرا رہا ہے، لیکن عذاب تو آتا ہی نہیں ہے، عذاب تو آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں، جلدی کیوں مچاتے ہو؟ اچھائی سے پہلے برائی کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اللہ اگر تمہیں مہلت دے رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، رحمت ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی سمجھ میں آ جائے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر سخت قسم کے عذاب آئے ہیں، اور یہ لوگ خوب سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بستیوں کو کیسے اجاڑ دیا گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، حضرات صحابہ کرام کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی یا جہنم کی باتیں سنایا کرتے تھے تو ہم ڈرا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہماری نمازیں نہیں ہیں، ہمارے روزے نہیں ہیں، ہمارا حج نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کے اندر کمیاں ہیں، پکڑ ہو جائے گی تو آخرت کے اندر ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اللہ کتنے مہربان ہیں، انسان ظلم کرتے ہیں اس کے باوجود پروردگار ان کو معاف کرتا رہتا ہے، بڑی مغفرت والا ہے۔ اور یہ اللہ کی مغفرت ہی کا تو نتیجہ ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں ہم اپنے رب کی کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے کتنا سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنے پروردگار کی کتنی یاد کرتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے۔ اور وہ بھی ہماری عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، نیت باندھ رکھی ہے تو ہمارا دھیان کرانہ اسٹور میں پڑا ہوا ہے، نیت باندھ رکھی ہے تو ہمارا دھیان جو ہے دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، کارخانے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ قاری صاحب کو تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان کا دھیان کہاں ہوگا، لیکن سب کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، تو پکڑ کتنی سخت ہوگی اللہ کے یہاں پر۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، ظلم انسان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر کوتاہی کرتا ہے، لیکن رب کریم ان کو معاف فرما دیتا ہے، بڑا فضل والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھولے بالے ہیں، جو چاہو ویسی کر دو، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تیسرا اعتراض ان کو یہ تھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ پورا ہی نہیں کرتا ہے، ہم جس چیز کو کہتے ہیں یہ کر کے دکھا دو کرتا ہی نہیں ہے۔ ان مشرکین مکہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اسے سونے کا کر کے دکھلا دو، کیسے کر سکتے تھے جب بے شمار معجزات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا چکے تب ایمان نہیں لا۔ آپ نے اپنی انگلی ذرا سے پانی کے اندر ڈالی اور 1400 صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو کر لیا، چند آدمیوں کا کھانا رکھ کر کے رومال ڈھک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیاں دینی شروع کی اور سینکڑوں صحابہ کرام کھانا کھا گئے، روٹی کے اندر کمی نہیں ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کے، ایک اس طرف چلا گیا ٹکڑے ہو کر کے اور ایک اس طرف چلا گیا. اتنے نشانیاں اور اتنے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلا دیے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے ہیں. تو اگر یہ کہتے ہیں پہاڑ کو سونے کا بنا دو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، جس کو پہلے سے یہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے کتنے دلیل دے دو ماننے کا ہی نہیں ہے. اور جو یہ سوچتا ہے کہ بات حق آ جائے گی قبول کر لیں گے، تو وہ کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں کرتا ہے، وہ ایک دم سے قبول کر لیتا ہے. اگر انسان صرف اپنی ذات کے اندر غور کر لے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے. انسان رات اور دن کے عدلنے بدلنے کے اوپر غور کر لے تو ایمان لے آئے، اللہ کا اقرار کر لے. لیکن غور نہیں کرتا ہے، مخالفت رہتی ہے. اس وجہ سے یہ لوگ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو کوئی نشانی تو اپنے پروردگار کے پاس سے لا کر کے دکھلائے کہ ہاں یہ محمد واقعتاً اللہ کے نبی ہیں. یہ لوگ بھول گئے کہ حضرات انبیاء جو معجزہ دکھلاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں دکھلاتے، بلکہ اللہ رب العزت حضرات انبیاء کے ہاتھ کے اوپر معجزے کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ تو کوئی نبی اپنی طرف سے اس کے اندر معجزہ نہیں دکھلا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، اژدہا بنا دیتے تھے، ہاتھ کو بغل میں ڈالا تو روشن چاند اور سورج سے بھی تیز ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ ہیں کہ وہ مادہ ذات اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے بینا ہو جایا کرتا، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جایا کرتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو بلاتے ہیں تو وہ دوڑا ہوا چلا آتا ہے. یہ تمام کے تمام جو معجزات ہیں حضرات انبیاء کا کمال نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کراتے ہیں. جب چاہتے ہیں معجزے کا اظہار کرتے ہیں اور جب چاہتے نہیں ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا انما انت منذر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ڈرانے والے ہیں. ہم نے ان کو بتا دیا کہ اگر نہ مانو گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ جائے گا اور آخرت کے اندر بھی آ جائے گا. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، وہ معجزہ دکھلانے والے نہیں ہیں. اللہ کی مصلحت اور حکمت جب ہوتی ہے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. اور آگے یہ کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھلانے والا ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. ہر قوم اور ہر خطے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک راہبر بھیجتا ہے جس کو نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، اس کا نائب کہا جاتا ہے. اور آج دنیا کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور وارثین علماء پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. ہر انسان کو بتلاتے رہتے ہیں لیکن انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ 3 آیتوں کے اندر 3 شبہات کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے جب کوئی حکم آ جائے تو اپنی گردن کو جھکا لینا چاہیے، اس کے اندر کوئی قیل و قال چون و چرا نہیں کرنا چاہیے. دین کے معاملے کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا جھک جاؤ تو جھک جاؤ، اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، اللہ نے کہہ دیا نماز کے قریب جاؤ تو قریب چلے جاؤ، دین کا کام کرو تو کرو. اس کے اندر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تعجب کی بات چاہتے ہو تو عجب بات ہے ان کے قول جو کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے یا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں کے اندر طوق ہوگا اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. اور جلدی مچاتے ہیں یہ آپ سے برائی کو اچھائی کے بدلے میں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. حالانکہ ان سے پہلے بہت سخت عذاب آ چکے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. اور بلا شبہ آپ کا رب بڑی مغفرت فرمانے والا ہے لوگوں کی ان کے ظلم کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور بلا شبہ آپ کے پروردگار کا عذاب بڑا سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یوں کہتے ہیں
کہ کیوں نہیں اتری اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ انما انت منذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک راہ یاب ہوا کرتا ہے، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔